اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں کچھ راز و نیاز اور رولز اینڈ ریگولیشن آف اسپریچولیزم، علم روحانیات کے بارے میں بتایا تھا، اور جنات کے بارے میں وضاحت کی تھی اور سمجھایا تھا کہ انرجی اگر انسان کی 100 والٹ کی ہے تو 1000 والٹ کو دیکھ کر روحانیت کو، چاہے وہ پازیٹیو انرجی ہو یا نیگیٹو انرجی، اس کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ بڑے سے بڑا کامل عامل بھی ہوگا، اس کے سامنے اس کی پھونک نکل جائے گی، تڑپ کر کے گرے گا، یا تو پاگل ہو کر مرے گا یا پھر گلی محلہ میں بھاگتا پھرے گا۔ تو یہ سب سے پہلے آپ یاد رکھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ علم مخفی علم ہے، ایک غیبی علم سے اس کا تعلق ہے۔ ہم اپنے زور بازو پر ہم سب کو اس کی نہ اجازت دیتے ہیں، نہ ہم اس کو کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ بچوں کو ایک طرف نکال دیں، ان کو اجازت تو مل ہی نہیں سکتی، بچے ہیں، نہیں برداشت کریں۔ خواتین کو بالکل نکال لیتے ہیں کہ ان کے اپنے کچھ مسئلے مسائل ہیں، ہم خواتین کو نہیں لے آتے، بہت غلطی کر بیٹھتی ہیں، اور بعد میں کپڑے پھاڑ کر کئی کیسز دیکھیں، گلی محلوں میں پاگل بن کر گھوم رہی ہوتی۔ قبروں کے اندر چلا کشی جو کروانے کا رواج عام ہو رہا ہے، قبر کے اندر جب 39واں 38واں اور 40واں دن ہوتا ہے، بندہ اندر سے زندہ تو برآمد نہیں ہوتا، قبر سے مردہ ہی پھر نکلتا ہے، زندہ گیا تھا مر کر باہر نکلا۔ جنات کو قبضہ کرنا، ان کی حاضری دلوانا، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروانا بے حد مشکل، بے حد ایک سلیقے کا کام ہے۔ سب سے پہلے ہر بندے کو اجازت نہیں دی جاتی، اس کی انرجی لیول چیک کیا جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ سے آپ کی بیماری کا پوچھتا ہے۔ اگر آپ کو دل کی بیماری ہے تو وہ گردے کا علاج کرے گا تو وہ دل کا دورہ پڑے گا اور فوت کی واقعہ ہو جائے گی۔ اناڑی ڈاکٹر ہوگا، الٹ علاج بتائے گا۔ یوٹیوب والوں سے گزارش ہے، 99.9% یہ کتابی کیڑے بیٹھے ہیں، جھوٹ والے بازاری کتابیں لے بیٹھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں، میں نے ایک ایسا چینل دیکھا ہے جس کے لاکھوں لائک سبسکرائبر ہیں، لیکن افسوس ہے وہ بچی ابھی بمشکل 20 سال کی ہوگی، کتابیں پڑھ کر جنات کا عمل بتا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی الٹا کام ہو گیا، اس کی رجت بھی اس کے اوپر آئے گی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ کئی عامل کامل جو نماز کے پابند نہیں ہیں، نہ روزے کے پابند ہیں، نہ انہیں اللہ کا کچھ پتہ ہے، نہ کلمہ شریف آتا ہے، یہاں پر عامل کامل بن کے بیٹھے۔ تو بھائی جان، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پریپریشن ہوتی ہے، پہلے یہ پوچھا جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے، عمل کرنے سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ نام کیا؟ آپ کو نام بتانا ہے، والدہ کا نام بتانا ہے، اپنی والدہ کے والد کا نام بتانا ہے۔ جب نام مل جائے گا، عمر مل جائے گی، اس بندے کا ایک خاص ذائچہ تیار ہوگا، اس کا لیول پرکھا جائے گا کہ اس کے اندر کتنی انرجی لیول کا یہ بندہ ہے۔ جب اس کی انرجی لیول کا پتہ چلے گا کہ یہ اس ٹائم تو اپنی عمر کے لحاظ سے، اس کے اپنے نام کے لحاظ سے، اپنے ذائچے کے نام کے لحاظ سے تو یہ ابھی 100 والٹ کا ہے، تو عمل بھی 100 والٹ ہی کا کروایا جائے گا، سامنے 100 والٹ کا کروایا جائے گا۔ عمل صغیرہ جسے کہتے ہیں، ایک عمل کبیرہ ہوتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں ایک جنات ہے، جنات کا بچہ بھی جن ہی ہے،
یہ نہیں ہے کہ عمل صغیرہ سے ہم اس بچے کو پکڑ لیں گے. چھوٹے چھوٹے عام لیول کے روحانی شروع میں خوابوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. ترک جمالی اور جلالی تھوڑا سا سٹارٹ کروایا جاتا ہے. یوں نہیں ہے کہ یا تو کچھ کھایا پیا زندگی بھر بالکل چھڑوا دیں، یا زندگی بھر اتنا کھایا پیا کہ اس کو ایک دم سے بریک لگوا دیں گے تو اس کا تو بیلنس ہی وہ امبیلنس ہوگا. اپنے آپ کو وہ کنٹرول نہیں کرے گا تو وہ دوسرے کا کیا اس نے کرنا. آہستہ آہستہ ود دی پیسیج آف ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. کچھ عرصہ لگتا ہے، کچھ بھائیوں کچھ عرصہ لگے گا، اس کی پریکٹس ہوگی، اس کو طور طریقے آف روحانیات سکھائے جائیں گے. میں نے کہا کہ نمک کا بھی انسان کی زندگی میں بڑا اہم کام ہے، اور مٹھاس سے بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. انسان کو ہلکا پھلکا کیا جاتا ہے، انسان کو بالکل اس کے سامنے. اور پھر جو عمل کروایا جاتا ہے، اگر جن کو آپ نے ملاقات کرنی ہے یا جن کا لیول تب نے کرنا ہے، اس کی ہیبت کو آپ نے اگر دیکھنا ہے، اس کی خون خوار اور بھیانک شکلوں کو آپ نے پرکھنا ہے، تو پہلے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر 40 دن کا چلہ ہے تو 3 مہینے پہلے پریکٹس شروع کرنی پڑتی ہے. وہ 3 مہینے پہلے کیا آہستہ 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 چھوٹے عمل شروع کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سورت جن ہے. سورت جن کو بڑے لیول پر پڑھیں گے تو 1000 بار پڑھیں گے، لیکن شروع میں جسٹ 1 دن میں 1 بار پڑھائی جاتی ہے. پھر لیول پرکھا جاتا ہے. اسی ایک بار سورج جن کو ایک سٹائل میں پڑھاتے ہیں جب، تو اس پر بھی اس کے جو انرجی لیول کا جو بندہ ہوتا ہے، جس کو علم ہوتا ہے، جو عامل ہوتا ہے، اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا انرجی لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. پہلی لیول سے جب ہم آگے بڑھاتے ہیں اسے، تو 3 ماہ کی پریکٹس کرواتے ہیں. جب ہم 3 ماہ کی پریکٹس کروا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ اسے اس لیول پر ہوتے ہیں، تو 100 بندے ساتھ چلتے ہیں. 100 بندے کے بعد جس وقت ہماری کلاس تیار ہوتی ہے، ہم بالکل تیار کھڑے کرتے ہیں. چلے بھی اب بڑے تھوڑا سا اس سے بڑے لیول پر ہم ایک عمل کرتے ہیں. تو آپ حیرت میں آ جائیں گے کہ 95 بندے اس وقت خارج ہو جاتے ہیں، صرف 5 بچتے ہیں، کیونکہ ان کی ابھی بھی اس لیول پر پریکٹس نہیں ہوتی. اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کتابی باتیں بتاؤں، بتا کر آپ کو جھوٹی ایک سٹوری سنا دوں. تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میں ایسا کروں گا نہیں. میں نے اللہ کو جان دینی ہے. میں یہاں کسی قسم کا پیسے لینے کے لیے نہیں بیٹھا. میں وکالت کا ایک مسافر یوں سمجھ لیں، ایک وکالت پیش آدمی ہوں. صبح میں پریکٹس کرتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. میں نے انہی لوگوں کے توڑ میں جو میرے پاس علم روحانیات اپنے مرشد سے کچھ ملا، کچھ میرے پاس جو علم ہے جو اللہ کی دین ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو دوسروں تک پھیلاؤں اور ان کو ان کاموں سے روکوں جو یہ کتابی طور پر لوگ کر گزرتے ہیں. تو سب سے پہلے نام، والدہ کا نام اور ان کے والد کا نام یہ ضرور بھیجنا ہے. بھیجیں، چیک کریں گے، استخارہ کریں گے کہ کیا اس لیول کا ہے کہ نہیں ہے. زائچہ اس کا بنائیں گے کیا اس لیول کا ہے کہ نہیں ہے. اگر اجازت ملی، اجازت ہوئی تو عمل کی اجازت دیں گے، ورنہ ہرگز نہیں دیں گے. یہ جو ویڈیو ہے کہ یہ عمل ایک جن نے بتایا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد، جب میں ان کا مرید نہیں تھا، میرے محلے سے گزرتے تھے تو وہ خاموشی سے بالکل چپ کے کسی سے بات کرتے رہے. ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہوتی تھی ہمیشہ. ایک دن مغرب کا ٹائم تھا، میں ان کے پیچھے گزر رہا تھا. وہ اس وقت تھوڑی اونچی آواز میں ان سے بات کر رہے تھے. وہ پتہ نہیں کون کس طریقے سے بات کر رہے تھے. میں ایک دم سے ڈر گیا. انہوں نے محسوس کیا کہ وہ پیچھے آ رہے، وہ خاموش ہو گئے. خیر ود دی پیسج آف ٹائم جیسے میں بڑا ہوتا گیا، ان سے ملاقاتیں بڑھتی رہ گئیں. اب تو وہ پھر انہوں نے سارے ڈسکلوز کی. ایک جن کا ایک عمل
بتایا کہ ایسے ایک جن تھا، اس نے میرے پاس کیونکہ ان کے پاس بہت خاص و خاص عملیات تھے، وہ عامل تھے اور واقعی 100% ان کے پاس جنات تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر میں جب ان کی پریکٹس میں آیا تو انہوں نے مجھے ایک علم بتایا۔ یہ علم انہوں نے جو بتایا، جو سمجھایا، جس کی پریکٹس کی، وہ ایک جن کی طرف سے ملا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنی اسٹڈی میں مشغول ہو گیا، میں ادھر میرا کم رجحان ہوا، پیپر قریب تھے تو ایک دم سے ایک دن پتہ چلا کہ ان کے دن قریب آ گئے۔ میں بھاگ ان کے گھر گیا، ان کے پاس ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے پھر جو ہیبتناک سٹوری سنائی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ میں نقش بندی سلسلے کا میرے جو اصل مرشد ہیں وہ کوئی اور ہیں، یہ میں ان کی طرف سے انہیں مرشد اس لیے کہتا ہوں کہ میں طالب تھا ان کے علم کا طالب تھا اور ان کو اپنا مرشد ہی مانتا تھا۔ انتقال قریب تھا، وجہ یہ بنی کہ جنات نے ڈسٹربنگ شروع کر دی، وہ بیمار رہنے لگے، جنات پر جو عمل وہ کرتے تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے، اس کے بجائے ان کا ایک بڑا بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ وہ ان سب موتوں کو، ان تمام تکلیف کو ان کی اور بچوں پر بڑے ہیبتناک قسم کے اثرات ہوئے، وہ یہی اپنے ان جلالی جنات کی کارستانیاں قرار دیتے تھے۔ انتقال ہو گیا، عمل قائم و دائم ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے، عمل ملنا اسی کو ہے، پہلے اسی کا لیول چیک کرنا۔ بھائی جانا، بچے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی ہیں، آپ کا لیول جب تک نہیں پرکھیں گے، آپ کو 1000 واٹ کی انرجی آپ کے جسم پر گرے گی، اٹیک مارے گی، کچھ ہو جائے گا، آپ بھڑک جائیں گے، بددعا مجھے دیں۔ جس نے اجازت لینی اس عمل کی، اس کی ویڈیو میں مزید بعد میں بنا لوں گا، آپ نیچے کومنٹس میں آئے اور کہیں کہ اس عمل کی اجازت ہے، بلکہ کومنٹس میں مجھے کہیں کہ سیپریٹ طور پر نمبر دیں، میں دے دوں گا۔ آپ نے اپنی والدہ کا نام اگر ڈسکلوز نہیں کرنا تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ڈسکلوز کر دیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان سیکرٹ بات رہے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، میرا نہ پیسے لینے کا ارادہ ہے، نہ میں کسی سے پیسے لیتا ہوں، میں جھوٹ پر خدا کی لعنت میں عمل اس وقت تک نہیں کرتا، نہ کرواتا ہوں جب تک کہ وہ بندہ پرکھ نہ لے کہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ عمل صغیرہ ایک جن کے دی ہوئی ایک عمل میں سے کچھ حصہ بیان کیے دیتا ہوں، تاکہ اس ویڈیو کا کچھ آپ کو شوق رہے، آپ یہ نہ کہیں اس نے لکھ دیا بتایا، کاکھ نہیں، بکواس اپنی کرتا رہ گیا۔ عمل صغیر میں سے شروع کر دیں ایک کام کہ سورت مزمل، شہنشاہ جنات موکل ہے اس کا، سورت المزمل کا، پاک صاف ہو کر تمام بدبودار چیزوں کو ترک ابھی سے شروع کر دیں، جھوٹ غیبت ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، کسی کا حق نہ کھائیں اور 7 پنجگانہ نماز پڑھیں۔ سورت مزمل صبح کو فجر سورج نکلنے سے پہلے فرض نماز اور سنتوں کے درمیان بیٹھ کر ایک بار سورت المزمل پڑھنے۔ رات کو عشاء نماز کے بعد سب کام فارغ ہو گئے، سب کاموں سے فارغ ہو جانا اپنے، اور سورت الجن بھی ایک بار پڑھنی، اور اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا کسی سے بات نہ کریں تو بہتر ہے، اور دعا مانگنی ہے، اور یہ صرف 40 دن آپ نے کر لینا۔ صبح سورت المزمل سنت اور فرض کے درمیان، اور رات بعد نماز عشاء ڈیلی سورت جن ایک بار، اول آخر درود شریف
اور صبح بھی اول آخر درود شریف صغیرہ کبیرہ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے 11 بار پڑھ لیں. کوئی قید نمبروں کی نہیں ہے، کم سے کم پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں درود شریف کی، لیکن سورت ایک بار پڑھ لیں. 40 دن پڑھتے رہیں، 30 دن گزریں گے. 30 دن کے بعد آپ کو کچھ محسوس ہونے لگے گا. وہ کیا محسوس ہے آپ خود محسوس کریں گے. ان 40 دنوں میں آپ نے کرنا کیا ہے، 10 روپے کا روز آپ نے صدقہ دینا. ہفتے میں 1 دن کوئی رکھ لیں، اس کا خون کا صدقہ یعنی پھیپھڑے اس طرح کے بکری کے کوئی وہ ضرور دینا. اور چڑیوں کو دانا بھی ہفتے میں ضرور 1 بار 2 بار ڈال دینا. اور 40 دن کا یہ سلسلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کیا محسوس کریں گے، کیا آپ کو ملے گا، یہ آپ خود ہی محسوس کر لیں گے. ٹھیک ہے، جب 30واں دن آپ کا آ جائے، آپ نے 30ویں دن آ کر اسی کومنٹس پر میرا واٹس ایپ نمبر لے لینا ہے کہ ہمارا 30واں دن شروع ہے. آگے جو میں نے کرنا ہے میں نہیں بتا سکتا، ہر کوئی کرنا بیٹھ جائے گا. یہاں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جس کا دل